السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، پوری انسانیت اور خاص طور سے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر لمحہ اور ہر وقت محتاج ہے۔ محتاج کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے مانگے، سوال کرے، لیکن ہم ایسے محتاج ہیں کہ ہم کو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم۔ مانگتے وقت میں کس طرح مانگنا چاہیے، کن آداب کی رعایت رکھتے ہوئے سوال کرنا چاہیے، حتیٰ کہ ہم کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ ہم کو کیا مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اس امت پر ہزاروں احسانات ہے، آپ کا ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا سکھلایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے مانگو۔ صبح سے لے کر کے شام تک جتنے بھی کام آدمی انجام دیتا ہے، ان تمام کے شروع میں اور اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ جب نیند سے صبح بیدار ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھ لو، استنجا کے لیے بیت الخلاء جا رہے ہیں یہ دعا پڑھ لو، باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھو، پھر جب مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلیں گے تو یہ دعا پڑھ لینا، مسجد میں داخل ہوتے وقت میں فلاں دعا، نکلتے وقت فلاں دعا، گھر میں واپس جاتے وقت میں یہ دعا، بازار چلے جائیں تو فلاں دعا، کھاتے وقت میں یہ دعا، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں یہ دعا، پانی پینے سے پہلے یہ دعا، اور پھر اخیر میں یہ دعا، دودھ پینے کی الگ دعا۔ الغرض انسان کے جتنے اعمال ہیں تقریباً سارے اعمال کے شروع میں اور اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی دعائیں، اس کو مسنون دعائیں کہا جاتا ہے، امت کو سکھلائی ہے۔ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کے جوڑنے کا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے قائم کرنے کا ایک بہت ہی آسان ترین اور مختصر ترین راستہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتلایا۔ آدمی جب ان ساری دعاؤں کا اہتمام کرتا رہے گا تو آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان کی طبیعت رجوع ہو جائے گی، اور پھر اللہ کی طرف میلان ہوگا، اللہ کی یاد کثرت سے ہوگی، اس کے ساتھ تعلق آدمی کا قائم ہو جائے گا۔ اسی لیے ان ساری مسنون دعاؤں کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، یعنی اس کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہمیشہ زبان کے اوپر اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو، تسبیحات کی شکل میں ہو، دعا کی شکل کے اندر ہو، قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت کے اندر ہو، تمہاری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ تو ذکر کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی فضیلت حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہ کثرت سے جو ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے؟ کیا ہمارے تسبیح کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اندر کوئی فائدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے مزہ آتا ہے کہ میرے بندے میری تسبیح و تعریف کر رہے ہیں؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا مسلمان بندہ اللہ کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوقات، جتنی کائنات میں مخلوقات موجود ہیں، سب مل کر کے اگر اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے بیٹھ جائے اور رات دن ایک لمحہ نافرمانی کیے بغیر اس کی فرما برداری کے اندر لگ جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی عزت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی جاہ و جلال، اس کے جمال، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے اور یہ ارادہ کر لے کہ اب سے اللہ کی نہیں ماننا ہے، ساری مخلوق نافرمانی کرنے لگے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عزت و کبریائی کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر و اذکار سے، قرآن کی تلاوت سے بے نیاز ہے۔ نہ اس کو ہمارے سجدے کی ضرورت ہے، نہ ہماری تسبیحات کی ضرورت ہے، نہ اس کی یاد کی ہم اس کو ضرورت ہے۔ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اگر جو اعمال ہم کر رہے ہیں اگر اس کا فائدہ کسی کو پہنچتا ہے تو وہ خود انسان کو پہنچتا ہے، اس طور پر کہ دنیا کے اندر جتنی برائیاں اور خرابیاں وجود میں آ رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت کے نتیجے کے اندر، اللہ کو بھولنے کے نتیجے کے اندر وہ برائیاں اور گناہ وجود میں آتے ہیں۔ اسی لیے احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ اس حال میں زنا کرتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہوتا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جب چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ مومن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے ایمان کا استحضار نہیں ہے کہ میں ایک مومن ہوں، اور یہ کام ایک مومن کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ اب اس کو اپنے ایمان کا استحضار نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی یاد اس کے دل میں نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے زنا بھی ہوتا ہے، چوری بھی ہوتی ہے،
دوسرے سارے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر آدمی غفلت میں نہ ہو، کوئی مسنون دعاؤں کا اہتمام کر رہا ہو، ذکر و اذکار اس کی زبان پر جاری ہو، قرآن کی تلاوت سے لگا ہوا ہو، کسی طریقے سے اللہ کو یاد کر رہا ہو، اللہ کی یاد اس کے ساتھ ہوگی، اس بات کا استحضار اس کے ساتھ ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک روز کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ یہ استحضار اور اللہ کی یاد جب دل میں رہے گی تو پھر اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی نافرمانی اس سے سرزد نہیں ہوگی۔ اسی لیے جس شکل کے اندر ہو سکے اللہ کی یاد کے اندر انسان کو ہمیشہ مصروف رہنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ آدمی اپنے دنیاوی کام کاج کرتے ہوئے اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر کیسے مصروف رہ سکتا ہے؟ اس کے ساتھ اس کا کاروبار، اس کا جاب، اس کا آفس، اس کی پڑھائی، دنیاوی معاملات لگے ہوئے ہیں۔ اب اگر ان ساری چیزوں کے اندر مصروف ہوگا تو پھر وہ اللہ کی یاد کیسے کرے گا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ بھی کرتا رہے اور وہ بھی کرتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان طریقہ اس کے لیے بتا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جتنی دعائیں منقول ہے ان ساروں کا اہتمام اگر آدمی کرتا رہے گا تو پھر وہ آدمی، اس کا ہر عمل عبادت اور اللہ کا ذکر شمار ہوگا۔ گھر سے نکل رہے ہیں، نکلنے کی دعا پڑھ لیا، اس کا نکلنا بھی اللہ کا ذکر شمار ہوگا۔ اور بیت الخلاء جا رہے ہیں، وہاں سے نکل رہے ہیں، آنے جانے کی دعائیں پڑھے گا، اس کا وہاں جا کر کے اپنی ضرورت سے فارغ ہونا، وہاں اندر جانا، وہاں سے باہر نکلنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر کے اندر شمار ہوگا۔ اور اپنے کام کاج بھی چلتے رہیں گے۔ اس طرح ذکر و اذکار کے ساتھ اگر اپنے دنیاوی کاموں کو چلائیں گے تو دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ وہ آدمی غافلین کے اندر شمار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے یہاں اس کو اللہ کا یاد رکھنے والا، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا اس آدمی کو شمار کیا جائے گا۔ اسی لیے جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعائیں سکھلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلائیں۔ تو یہ دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اتاری تھی، الہام فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا عجیب غریب نظام ہے۔ دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے، مانگنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سکھلا رہے ہیں کہ تم مجھ سے اس انداز سے مانگو، میں تم کو عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب شان۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے، اس کے سامنے آہوداری کر کے اپنے دامن کو پھیلا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نوازتے ہیں، دیتے ہیں، اس آدمی سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے آہوداری کر کے مانگے، سوال کرے، کبھی اکتاتے نہیں ہیں، ناراضگی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے اپنا منہ پھیر لے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے سے رک جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مانگنے والے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آدمی مانگتا ہے اس سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ ایسے پروردگار دنیا کے اندر جو بڑے سے بڑا کوئی بھی مالدار ہو، ایک مرتبہ چلے جاؤ مانگ لو، دوسری مرتبہ چلے جاؤ مانگ لو، 3-4 مرتبہ کے اندر وہ بھی ناراض ہونے لگتا ہے، وہ بھی اپنی ناخوشی کا اظہار کرتا ہے، غصہ ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ایسی ہے، یہاں پر نیک آئے، گناہگار آئے، مالدار آئے، غریب آئے، کسی بھی قبیلے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، گورا آئے، کالا آئے، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، اللہ کے دربار کے اندر پہنچے، اپنے جو ضروریات ہے اس کو اللہ کے سامنے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی التجا کو، اس کے سوال کو ضرور سنتا ہے، اور اس کے موقع محل کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اپنے دنیاوی جتنے امور ہیں، جتنے کام آپ کرتے ہیں، اس کے اندر مسنون دعاؤں کا اہتمام، جو دعائیں یاد نہیں ہیں اس کو سیکھنے کا اہتمام۔ بازار کے اندر ہر کوئی جاتا آتا رہتا ہے،
اب بازار کے اندر جانے کی کیا دعا ہے؟ چھوٹی سی دعائیں ہیں، اس کو یاد کر لینا۔ گھر کے باہر نکلنے کی کیا دعائیں ہیں؟ اس کو یاد کر لینا۔ گھر کے اندر آئے تو کیا دعا ہے؟ مسجد کے اندر آنا ہے اور باہر نکلنا ہے، بیت الخلاء جانا ہے، بیت الخلاء سے نکلنا ہے، پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے۔ ان سب کے پہلے اور ان کے بعد کی جو دعائیں ہیں، وہ ساری دعائیں اگر ہم یاد کریں گے پھر ان کا پڑھنا بھی آسان ہوگا۔ جب آدمی ان ساری دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ آدمی اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنے والا، اس کی یاد کے اندر مگن، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا آدمی شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کی کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی، اس کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔